جی، مشہور ٹی وی ہوسٹ کا جو کیس ہے وہ زبان زد عام بھی ہے اور اس پر سوالات بھی کیے جا رہے ہیں۔ لوگ ان کے انٹرویوز اور خامند کے ساتھ ان کے یادگار لمحات کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آخر کیا ہوا کہ شوہر کے پاؤں دھونے والی فلاں کو ہی تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اچھا، اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور مسلمانوں کی حالت کیا ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے ہاں ڈومیسٹک وائلنس ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اسلامک ٹیچنگز کی بھی، شرعی تعلیمات کی۔ اور جو ایک یہ چیز ہے نا کہ آخر کیا ہوا جو شوہر کے پاؤں دھونے والی کے ساتھ ہی یہ سب ہو گیا، یہ خامند نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا اور ایسا کئی بار ہوا اور بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مکمل تصویر تو دکھائی نہیں جاتی، تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے اور وہ بھی لوگ صرف اپنے اچھے اور یادگار خوبصورت لمحات ہی شیئر کرتے ہیں۔ نفرت اور لڑائی جھگڑا لوگ اسے دکھانا پسند نہیں کرتے۔ ہاں، یا تو کوئی پرینک ویورشپ کے چکر میں سب دکھا رہا ہو، الگ بات ہے، یا یہ کہ کوئی اپنا حق لینے کے لیے آواز اٹھائے اور مدد کی اپیل کرے۔ رہے اچھے لمحات تو وہ زندگی کا حصہ ہیں، اونچ نیچ، عروج زوال، خوشیاں غم، اچھے لمحات بھی انہوں نے شیئر کیے، اعتراف کیا۔ اور اب جو سامنے آ رہا ہے اس کی بات ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور کس کا قصور ہے۔ لیکن ایک بات تو مسلم ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد، خواتین پر ہاتھ اٹھانے، مارنے پیٹنے کے واقعات، انہیں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے کہ اس طرح عورت کو باہر نکالیں، عورت کو بغاوت پر اکسائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ خبر آئی، حکومتی مشنری اور سارا عملہ، تاکہ بی بی مریم کا بھی بیان آ گیا کہ انصاف دلایا جائے۔ میرے خیال میں انصاف سے پہلے تحقیق کی بات کی جائے۔ اور جہاں تک رہا اسلام پر یہ الزام کہ یہ تو عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے، تو اس کو ضرور سمجھیے اور غلط استدلال مت کیجیے۔ میں کہوں گی یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے 4 شادیوں کی اجازت کو حکم بنا لیا جائے اور عین فرض سمجھ لیا جائے، یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَاضْرِبُوهُنَّ سورہ النساء آیت 34 میں فرمایا ہے، پورا جو ایک مکمل لائن ہے وہ یوں ہے کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، جن عورتوں کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، یعنی وہ نشوز اختیار کرتی ہیں، ناشزات ہیں، نافرمانی کرتی ہیں۔ اچھا، یہ نافرمانی کون سی؟ سب سے پہلے تو اللہ کے حق میں نافرمانی، کیونکہ اگر ایک عورت کلمہ پڑھنے کے باوجود فرض نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، یا پردہ نہیں کرتی، اسلامی احکامات کی پرواہ نہیں کرتی، تو خاوند کا اس کو روکنا لازم ہے، وگرنہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم جائے گا۔ اسی لیے اسے سب سے پہلے واعظ کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اللہ کا حق۔ اسی طرح اگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت پر اس کے خاوند کے حقوق واجب کیے ہیں، اگر وہ ان میں کمی کرتی ہے، مثلاً وہ بستر پر بلاتا ہے نہیں آتی، خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے استقبال نہیں کرتی اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی ہے، تو یہ اس کے حق میں کمی ہے، اس پر بھی وہ یہ سٹیپس لے سکتا ہے۔ اور ان میں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز کیا؟ پیار سے بات، فَاعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو۔ اور پھر اگر کوئی اس سے بھی نہیں مانتی، نہیں سمجھتی پیار کی بات، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور اس میں بھی دیکھیں کہ اتنی رسپیکٹ ہے اور عورت کو اتنی فیور ہے کہ عام طور پر تو یوں ہوتا ہے کہ خاوند جس کے نام گھر ہوتا ہے وہ ظلم کرتے ہوئے اس کو فوراً بالوں سے پکڑ کے، کپڑوں سے گھسیٹ کے باہر نکال دیتے، لاک کر دیتے، نہ ٹائم دیکھتے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اسباب، کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی کہ علیحدگی بھی کرنی ہے نا، صرف کمروں کی حد تک، نہ کہ اسے گھر سے باہر نکالو۔ گھر سے باہر نکالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک قسم کا منع ہو گیا اس بات سے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بسترے ان سے الگ کرو، کیونکہ سمجھنا ہے عورت اگر خاوند سے پیار کرتی ہے یا گھر بسانے کی اس کی نیت ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی عزت دار عورت اپنے خاوند کے علیحدہ بسترے پر خوش نہیں رہ سکتی، اور ظاہر ہے کہ جن کے دلوں میں ہی فتور آ چکا ہو پھر وہ بستر پر آنے کو تیار نہیں ہوتی اور پھر وہ گھر بستے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اس میں بھی عورت کو سپورٹ دی گئی ہے، فیور دی گئی ہے۔ اور پھر تیسری بات ہے کہ اگر کوئی اس سے بھی نہیں سمجھتی، اب وہ کیا کرے؟ کیا یہیں پر بات ختم کر دے؟ نہیں، ضرب کی بات ہے اب۔ اور ویسے تو لوگوں نے، مطلب مفسرین نے، ضرب سے مراد مختلف چیزیں جیسے کہ لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے اس کے معنی میں شامل ہیں کہ سزا دینا یا روک لینا، کہ پھر ان پر پابندیاں لگائیں
اور سختی کریں، یہ معنی کیے ہیں. لیکن اگر اس کو سیدھا اور سادہ اور جو ایک واضح معنی ہے اسی کے مطابق کیا جائے، جس طرف سلف صالحین کا رجحان بھی ہے، بلکہ احادیث نبویہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرب کی، اس مارنے کی خود حد بتا دی کہ کیا ہے. آپ مختلف احادیث لے لیں، ابو داؤد میں ہے کہ چہرے پہ مت مارو، مطلب مارنے کی بات ہے. ایک تو پتہ چل گیا نا کہ وضربوہن ضرب مارنے والا ہی ہے، تو یہ شرط لگائی کہ چہرے پر مت مارو. اور پھر دوسرا یہ کہ ساتھ جو گالم گلوچ ہوتے ہیں نا کہ بد شکل، موٹی، یا اسی طرح باڈی شیمنگ یا اس طرح کی تنقید، اس سے منع کیا کہ اسے بدصورت مت کہو. اور پھر یہ کہ اسے مت چھوڑو مگر گھر میں. اس میں عورت کے حق کا زیادہ خیال ہے. ایون اس نہج پر بھی مرد کو پابند کیا گیا کہ اسے گھر سے نہیں نکال سکتے. عورت کو سپورٹ دی گئی ہے، فیور کی گئی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ مسلم میں ہے کہ سخت چوٹ دینے والی مار سے منع کیا. ضرباً غیر مبرح، یعنی غیر شدید. حسن بصری کہتے ہیں کہ غیر مؤثر، وہ اثر کرنے والی نہ ہو، نشان چھوڑنے والی نہ ہو، ہڈی توڑنے والی نہ ہو، نیل پڑنے والی نہ ہو. بات بتاؤں، میڈیا پر جتنی بھی ایسی چیزیں آتی ہیں نا، عموماً وہ میک اپ کے ساتھ مار کے نشان بنائے جاتے ہیں. یہ نیل وغیرہ اور یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان میں بہت زیادہ میک اپ اور کیمرہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی ایڈیٹنگ کا کمال ہوتا ہے. تو بس فوراً سے ہی دل پہ ہاتھ رکھ لیں اور افسردہ ہو جائیں اور عورت کو مظلوم سمجھ لیں، یہ غلط ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے. تو یہ ایون مرد پر ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پابند کیا کہ ضرب ہے مگر وہ چوٹ دینے والی نہ ہو، اثر چھوڑنے والی نہ ہو. اور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا گیا کہ کس حد تک ضرب، کون سی ضرب، تو انہوں نے مسواک کو لگا کے بتایا، یعنی کہ گویا بس ایک مار کا اشارہ ہے. اب مسواک آپ دیکھ لیں کہ سائز اس کا پین کے برابر ہوتا ہے یا پینسل کے برابر. وہ اگر لگایا جائے ہاتھ پہ یا مارا جائے ہاتھ پہ تو کتنی چوٹ ہوگی. اس کو ضرب نہیں کہیں گے. مطلب لفظی اعتبار سے تو ضرب ہے، مگر معنوی اعتبار سے یہ کوئی مارنا ہوتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے، یہ وارننگ ہوتی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ مسواک کے برابر ہی ہونی چاہیے، مطلب اشارہ ہی ہے. اور صحیح بخاری میں تو باقاعدہ باب ہے، ما یکرہ من ضرب النساء، عورتوں کو مارنا مکروہ ہے. اور اس میں امام بخاری یہ حدیث بھی لائے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بعض ظالم مالک غلاموں کو پیٹتے ہیں اس طرح نہ پیٹو. اور پھر فرمایا کہ دن کے آخری حصے میں اس سے تعلق قائم بھی کرو گے. مطلب ایک مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ عورت اس کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے لیے کیسے اپنے موڈ کو اور اپنے آپ کو فوراً بدل لیتا ہے. تو دن میں اس پر سختی کرتے ہوئے کم از کم ان لمحات کو یاد کر کے اپنے آپ کو بریک لگا دے، کنٹرول کرے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مرد جو دن بھر فزیکل ابیوز کرتے ہیں اور پھر دن کے آخری حصے یعنی رات میں پھر اس کے ساتھ جنسی تعلق، تو ایک آر دلائی گئی ہے، احساس دلایا گیا ہے اور ایسے بیہیویئر پر تنقید کی گئی ہے کہ یہ کیسی بات ہے. مطلب اگر اتنی ہی چاہت ہے تو دن میں پھر کچھ خیال کرو، کچھ رعایت دو. بلکہ ایک پورا طویل واقعہ ہے، میں یہاں اختصار کے ساتھ بتاتی ہوں کہ جس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، عورتوں کو مارنے والے کوئی اچھے نہیں ہیں، یعنی اجازت ہے وہ بھی انتہائی ناگزیر حالات میں، اور وہی بھی صرف ضرب برائے نام. اور پھر آپ دیکھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی عملی تفسیر تھے، کیا آپ نے اپنی ازواج کے مطالبات پر یا اس طرح مختلف حالات میں ایون آپ کو ایلا کرنا پڑا اور اسی طرح آیات تخیر اتریں یا اور بھی بہت سی چیزیں، تو کیا کبھی آپ نے کسی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا؟ تو وہ جو قرآن کے حوالے دیتے ہیں وہ قرآن کی عملی تصویر کو بھی دیکھ لیں. اور پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم، اصحاب رسول، اہل بیت، آپ کو ان میں سے کسی کا کوئی ایسا ملتا ہے؟ حالانکہ اسلام سے پہلے کس طرح عورت کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، بلکہ زندہ درگور تک کے واقعات آتے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مختلف حالات اور معاملات آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں ایک وقت اجازت دی، لیکن پھر جب عورتوں کی بہت زیادہ شکایات آئیں کہ یہ تو بات پہ ہر چیز میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، یہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی افضل بات نہیں ہے، یہ کوئی اول بات بھی نہیں ہے.
بلکہ یہ آخری بات ہے، اور پھر اس کے بعد سپریشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہیں اسلامی تعلیمات کہ جہاں ڈومیسٹک وائلنس کی حقیقی مذمت ہے اور ممانعت ہے، اور جہاں تک رہی مسلمانوں کے حالات، تو یہ بات افسوس کے ساتھ کہ اب یہ گھر گھر میں عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہی گھروں کے ٹوٹنے کی، خاندان، نسل اور رشتے، ان سب کے بکھرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ ان شارٹ، جو ڈومیسٹک وائلنس ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام نے تو ضرب کی ایک حد اور انتہا بتا کر اس